بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے آپ کو کربلا کا جو 10ویں محرم الحرام کا وہاں اس دن واقعات پیش آئے، شہادت ہم نے بالکل بیان نہیں کی۔ ہم نے صرف آپ کو اجمالی ایک خاکہ مختصر انداز میں پیش کیا۔ اب 10ویں محرم الحرام کی شام ہو چکی تو شمر اور اس کے ساتھی جو تھے وہ شہداء کے سر کو لے کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس کوفہ کو روانہ ہو گئے، اور ابن سعد جو تھا، عمر بن سعد ملعون بدبخت انسان، اس نے رات وہیں گزاری۔ اہل بیت رسول کی جو بیویاں تھیں، نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں، ان کو بھی اس نے ادھر ٹھہرا لیا۔ امام علی مقام کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے بیڑیاں پہنا لی، لوہے کے زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا۔ چھوٹے جتنے بھی صاحبزادے تھے ان سب کو ان بدبختوں نے اپنی دانست میں قیدی بنا لیا۔ جو دارین کے آقا تھے، دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا اور ہماری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے، ان کو ان بدبختوں نے اپنا قیدی بنا لیا۔ تو رات جب گزری تو 11 محرم الحرام کو جب دوسرا دن ہوا تو اس نے اپنے لوگوں کے جنازے پڑھ کے ان کو دفن کر دیا، اور پاک بیبیوں کو لے کے وہ وہاں سے چلا گیا، ادھر کوفہ کی طرف، عبید اللہ ابن زیاد کی طرف وہ روانہ ہوئے۔ اچھا، وہاں پر ایک دو واقعات میں عرض کروں گا۔ ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جی وہ تو انہوں نے یزیدیوں نے تو اپنے لوگوں کی جو تدفین تھی کر دی تھی، تو باقی شہداء کے سر جو تھے وہ کس طرح ہوئے؟ ہاں، ان کے جو جسم تھے تو دوستو 11 محرم الحرام کو امام زین العابدین اور باقی صاحبزادوں کو اور بیبیوں کو وہ لے کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ کی طرف لے کے چلے گئے۔ جب وہاں سے جانے لگے تو ایک یزیدی کہتا ہے جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا گزر ان کا گزر جب امام علی مقام کے جسم اقدس کے قریب سے ہوا تو انہوں نے پھر مدینہ کی طرف رخ کر کے وا محمدہ عربی میں پھر انہوں نے ایک نوحہ کہا۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے نانا جان، اے محمد جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے دیکھیے وہ حسین کے جس کی گردن کی آپ بوسے لیتے تھے، وہ حسین کے جس کے بالوں کے بوسے لیتے تھے، وہ حسین کے جس کے رخساروں کو، جس کے آپ لبوں کو چوما کرتے تھے، جس کو آپ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ کی سیر کرایا کرتے تھے، آج وہ حسین جو ہے بے گور و کفن یہاں کربلا کے میدان میں پڑا ہوا ہے، آ کے دیکھیے تو صحیح۔ وہ یزیدی کہتا ہے جب وہ خاتون رو رو کے حضور کی بارگاہ میں ہماری شکایت کر رہی تھی تو کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو رو نہ رہا ہو، ایسے لگتا تھا کہ زمین و آسمان جو ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، اشک باری کر رہے ہیں۔ پھر وہاں سے وہ چلے گئے تو جب یہ تمام شہداء کے سر بھی چلے گئے، اہل بیت رسول کی بیویاں اور ان کے چھوٹے معصوم بچے جو بچ گئے تھے وہ بھی چلے گئے، تو پھر یزیدی لشکر بھی ظاہر وہاں سے چلا گیا۔ تو ساتھ قریب سے ایک بستی تھی، اس قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے جو اہل بیت رسول کے شہزادے تھے تو ان سبھی کو انہوں نے پھر وہاں پر انہوں نے دفن کیا، جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد وہ جو جسم کے ٹکڑے تھے ان سب کو انہوں نے وہاں پر جو ہے نا وہ دفن کر دیا۔ جو لوگ کربلا محلہ میں گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے، وہاں پر یہ سارا منظر آج بھی آنکھوں کے سامنے مزارات کو دیکھ کے ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام کا جسم اقدس اور حضور کے جتنے بھی نواسے تھے، جتنا بھی خاندان کے لوگ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی اولاد، ان سب کے جسموں سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، اور اس خوشبو کے ذریعے سے ان لوگوں نے پہچانا کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ اور وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو جنگ میں دور رہے، دیکھتے رہے، اور کیونکہ جتنا بھی اہل بیت رسول کے نوجوان تھے ان سب کو امام علی مقام نے اپنے خیمے میں، کیونکہ ان سب کے جو میتیں تھیں جسم اقدس تھے ان سب کو ادھر ہی جمع کیا ہوا تھا، تو انہوں نے آ کے پھر جنازے پڑھے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد انہوں نے تدفین کی، اور باقی اہل بیت اور امام زین العابدین کو ادھر کوفہ میں منتقل کر دیا گیا۔ جب سر حسین کو وہاں کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا
تو اس نے آپ کے سر اقدس کو ایک تھال میں رکھا، اور تھال میں رکھنے کے بعد اس بدبخت نے ایک چھڑی لی، اور چھڑی کے ساتھ اس نے امام علی مقام کے دانتوں پہ چھڑی سے وہ چھیڑ رہا تھا، اور اس نے ان کی بارگاہ میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نشان میں گستاخانہ جملے بولے، تو وہاں حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت زید سے گوارا نہ ہوا، اب یہ صحابہ کا ایمان اور عقیدہ ہے اہل بیت کے بارے میں، تو حضرت زید کھڑے ہوئے، ان سے گوارا نہ ہوا، اور انہوں نے کہا اے ابن زیاد بدبخت، جن لبوں پہ تو یہ چھڑی مار رہا ہے، جن دانتوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لبوں سے حسین کے انہی لبوں کو چوم رہے تھے، چوس رہے تھے، تو میں نے آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا ہے، تو صرف حسین کی نہیں بلکہ حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم علیہ السلام کی بھی تو گستاخی کر رہا ہے۔ ارے بدبخت، تو قیامت کے روز آقا کریم علیہ السلام کو کیا منہ دکھائے گا؟ جب حضور تم سے پوچھیں گے تو حضور کو کیا منہ دکھائے گا کہ تیرے کھاتے میں اور تیرے نامہ اعمال میں قتل حسین ہوگا، اور تو اور یزید دونوں اپنے آپ کو جہنمی بنا رہے ہو؟ تو اس نے حضرت زید جو تھا، اس نے حضرت زید کو دھمکایا اور کہنے لگا کہ دیکھو اگر تم بڈھے نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، اور تم صحابی رسول ہو اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت زید نے کہا ارے بدبخت، تجھے میری صحابیت تو نظر آ رہی ہے، لیکن تو یہ نہیں دیکھتا کہ جس حسین کو حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے، تم نے اس کو شہید کر دیا ہے، تو نسبت رسول کا ادھر تو خیال رکھ رہا ہے، ادھر تجھے خیال نہیں آیا؟ پھر اس کے بعد وہ متوجہ ہوا امام زین العابدین کی طرف، اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ اس نے کہا علی، میں نے تو سنا ہے کہ علی تو وہاں قتل ہو گیا، تو کیسے بچ گیا؟ آپ نے فرمایا وہ میرا بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی تھے، ان کے نام بھی علی تھے اور میرا نام بھی علی ہے، میں علی اوسط ہوں، اور وہاں علی اکبر اور علی اصغر جو تھے وہ دونوں شہید ہو گئے۔ اس نے کہا تم کیوں نہیں وہاں پر؟ آپ نے فرمایا میں بیمار تھا، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو تو میں اب بھی موجود ہوں، تم سے یہ بعید بھی نہیں ہے، تم تو بے حیا ہو اور اسلام کی حدیں کراس کر چکے ہو، پار کر چکے ہو۔ تو پہلے تو اس نے چاہا کہ میں ایک جلاد کو بلایا کہ اس کو بھی تم یہاں پر شہید کر دو، لیکن وہاں پر سیدہ طیبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے بھتیجے سے لپٹ گئیں اور فرمایا کہ بدبخت، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے علاوہ ہمارا اور یہاں پر کوئی نہیں ہے، ہم واپس مدینہ میں اس کے بغیر کیسے جائیں گی؟ یہی ایک ہی تو مرد ہے جو ہماری نگہبانی کرے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، اور اسی کو ہم ساتھ جا کے واپس مدینہ شریف جائیں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابن زیاد اور یزید براہ راست قتل میں شامل نہیں تھے، ان کے لیے یہ روایت بڑی قابل غور ہے۔ ذرا دیکھو کہ وہ امام زین العابدین کو قتل کروانے کے در پہ تھا، اس نے حکم دے دیا کہ قتل کر دو، لیکن سیدہ زینب کے کہنے پہ وہ رک گیا، اور اس نے باقاعدہ اس نے چیک کیا، کیونکہ اب کمزور تھے، بیمار تھے، تو اس نے کہا کہ بھی یہ کم عمر ہے اس لیے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے قتل کا ارادہ تو کیا نا، اگر وہ امام علی مقام کے قتل پہ راضی نہ ہوتا تو کبھی بھی وہ امام زین العابدین کی توہین نہ کرتا۔ تو کچھ دن انہوں نے یہاں پر رکھا، پھر اس کے بعد دوستو وہاں سے اس نے امام علی مقام کے سر کو دمشق یزید کی طرف رواں دواں کر دیا۔ اچھا، اس سفر میں وہاں پر بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ یزیدی کہتے ہیں کہ ہم رات کے وقت جب بھی امام علی مقام کے سر کو کہیں کسی بھی جگہ پہ رکھتے تھے تو ان کے سر اقدس سے، چہرہ اقدس سے نور نکلتا تھا، جو نور آسمانوں تک پھیلا ہوا ہوتا تھا، اور وہ یزیدی کہتے ہیں کہ ہم تو سو جایا کرتے تھے لیکن رات بھر سر حسین قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا تھا۔ اور جب وہ وہاں سے کوفہ سے نکلے تو ایک منزل پہ وہ ٹھہرے، تو وہاں قریب ہی ایک راہب کا گرجا گھر تھا، عبادت خانہ تھا،
تو اس نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نیزوں پہ سروں کو لٹکایا ہوا ہے اور کچھ خواتین کو، کچھ بچوں کو ان بدبختوں نے قیدی بنایا ہوا ہے۔ تو اس نے جا کے نوکر کو بھیجا اپنے ملازم کو کہ ان سے پوچھو کہ تم کون ہو، کہاں جانا چاہتے ہو، اور یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سروں کو تم نے نیزوں پہ بنایا ہوا، سجایا ہوا ہے۔ تو جب اس کا وہ ملازم ان کے پاس گیا، یزیدیوں کے پاس، تو انہوں نے کہا ہم یزید کے لشکری ہیں، اس کے سپاہی ہیں، اس کی فوج کے لوگ ہیں، اور یہ جو تم سر دیکھ رہے ہو یہ ان میں سے جو سب سے آگے ہے یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا سر ہے، اور باقی ان کے بچے ہیں، ان کے ساتھی ان کے سر ہیں، اور یہ جو خواتین تم دیکھ رہے ہو یہ ان کی بہن ہے، ان کی بچیاں ہیں، ان کی بیوی ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح انہوں نے بتایا۔ تو اس نے کہا یہ کس حسین کی بات کر رہے ہو، کس علی کی بات تم کر رہے ہو؟ کہ یہ وہی حسین جو نبی کا بیٹا اور نبی کا نواسا تھا؟ کیا تم اسی علی کی بات کر رہے ہو کہ جس کو نبی نے اپنا بھائی قرار دیا، اور یہ اسی علی کی بات کر رہے ہو جو نبی کا داماد تھا؟ انہوں نے کہا ہاں اسی حسین ابن علی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو وہ بیچارہ رونے لگ گیا، اور اس نے انہیں کہا کہ کیا تم رات یہاں گزارنا چاہو گے؟ انہوں نے کہا رات تو ہم ادھر ہی گزاریں گے۔ تو اس راہب نے کہا کیوں نہ آج کی رات اس نبی کے بیٹے حسین کے سر کو آج کی رات مجھے تم دے دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں دیں گے۔ پھر اس نے انہیں 10,000 کی آفر کی۔ اس نے کہا میں تمہیں 10,000 اشرفیاں دیتا ہوں اور سونے کے سکے تمہیں دیتا ہوں، ایک رات تم نے یہاں پر بھی تو رکنا ہے نا، یہ مجھے دے دو، صبح لے لینا، میں تمہیں 10,000 پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 10,000 کی تھیلی اشرفیوں کی انہوں نے سونے کے سکوں کی لے لی، اور وہ انہوں نے سر حسین اس راہب کے عیسائی جو عالم تھا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ آپ کے سر اقدس کو لے گیا، اس نے کافور کے ساتھ، مشک کے ساتھ اس نے امام علی مقام جو تھے ان کے زلفوں کو دھویا، چہرہ اقدس کو دھویا، اور پھر اس نے اس چہرے کو کافور لگا کے ایک تھال میں رکھ دیا، اور ساری رات بیٹھ کے امام علی مقام کے سر اقدس کے قریب وہ روتا رہا، اور یہ نظارہ دیکھ دیکھ کے وہ روتا رہا، حیران رہا کہ ساری رات امام علی مقام کے دہن اقدس سے، منہ سے، چہرے سے نور نکل رہا تھا جو آسمانوں کی طرف براہ راست جا رہا تھا، اور ساری رات اس نے دیکھا کہ امام علی مقام کے ہونٹ جو تھے وہ ہل رہے تھے، حرکت کر رہے تھے۔ جب اس نے کان لگایا تو اس نے دیکھا کہ وہ سر حسین جو تھا وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو جب صبح ہوئی تو صبح اس نے امام علی مقام کی اس چہرے سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھ کے، جو رات بھر وہ دیکھتا رہا، صبح وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا اے سر حسین گواہ ہو جا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو حق پہ ہے اور تو زندہ ہے، میری گواہی اپنے نانا کے بارگاہ میں دینا کہ میں مسلمان ہوں اور میں نے تیری کرامت کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ مسلمان ہو گیا۔ اس طریقے سے یعنی امام علی مقام کے سر اقدس سے نکلنے والے نور کی برکت سے ایک راہب، عیسائیوں کا پادری عالم تھا، ان کی یعنی عیسائیت کا بہت بڑا عالم بھی تھا اور ولی بھی تھا، تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان جو سر تھے ان کو دمشق کی طرف رواں دواں کر دیا، اور دمشق چونکہ اس وقت یزید کا دارالحکومت تھا، وہیں وہ رہتا تھا، جو آج بھی شام کا دارالحکومت دمشق ہے۔ تو امام علی مقام کے سر اور وہ سارا خاندان جب وہاں پر گیا تو وہاں پر بھی عجیب و غریب نظارہ تھا کہ سارے بازار میں شہداء کے سروں کو اور نبی کی بیٹیوں کو گھمایا گیا، طبل بجائے گئے، شور شرابہ ہوا کہ یزید جو ہے اس نے ایک بہت بڑے جو ہے نا وہ جناب اپنے مخالفوں کے گروہ پہ اس نے قابو پا لیا ہے، اور یہ ان کے سر ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کون ہیں۔ تو وہیں پہ بازار میں ایک بندہ سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو امام علی مقام کا سر جو نیزے پہ چڑھا ہوا تھا، تو اس نے جب کہا نا کہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت بڑا واقعہ، عظیم واقعہ ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے، تو امام علی مقام کے سر سے آواز آئی کہ ٹھیک ہے اصحاب کہف کا واقعہ بھی بڑا عظیم ہے، لیکن میری شہادت جو ہے ان سے بھی بڑا عظیم واقعہ ہے اور عجیب واقعہ ہے۔ دوستو تو پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو اور
سر حسین کو اور باقی شہداء کے سر کو یزید کی بارگاہ میں دربار میں پیش کر دیے گئے۔ تو جب یزید کے دربار میں سر حسین کو پیش کیا گیا تو وہاں پر بھی یہی کیفیت ہوئی، اس نے بھی تھال میں آپ کے سر کو رکھا اور چھڑی کے ساتھ وہ بار بار آپ کے سر کو چھیڑ رہا تھا۔ تو وہاں پر بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اصحاب رسول وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا یزید تو کتنا بدبخت ہے کہ تو اس جگہ کی توہین کر رہا ہے جس جگہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے آقا کریم علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے یزید تو نے ایک کمینے شخص کو مسلمانوں کا امیر بنایا ہے اور تو نے نبی کے بیٹے کو سیدہ فاطمہ زہرا کے لخت جگر کو تو نے شہید کر دیا ہے، تو نے اپنے آپ کو غلام بنا لیا ہے گویا کہ، اور انہوں نے جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے کہہ دیا۔ لیکن دوستو یزید ان کے خلاف ضرور ہوا لیکن اس پہ اس طرح کوئی اثر نہیں ہوا کہ وہ کوئی شرمسار ہوتا، کوئی اسے ندامت ہوتی، بلکہ وہ بدبخت وہاں پر اس کے دربار میں ایسے واقعات پیش ہوئے، ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن کو بندہ پڑھتا ہے تو دل دہل جاتا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم ایک الگ یزید کا مکمل کردار جو ہے اس میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے جو اپنے آپ کو یزید کی روحانی اولاد کہتے ہیں اور اس کے وکیل بنے ہوئے ہیں، مفت میں اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو یزید کی حمایت کر کے حضور کی شفاعت سے جو محروم کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ایک قسط یزید کے کردار پہ بھی پیش کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یزید نے صرف آل نبی کے ساتھ نہیں، حضور کے اصحاب کے ساتھ، جو مدینہ شریف کے ساتھ، جو مکہ شریف کے ساتھ اس نے کیا، وہ سارا اس کا کردار سامنے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا کردار اصل کیا تھا۔ بہرحال دوستو یہاں تک ہم نے آپ کو عرض کر دیا، اس سے تھوڑا اور بھی کچھ انشاءاللہ آپ کو عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے۔